Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Dear student, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج ہمارا اسلامیات کلاس دوم لیکچر نمبر 14 ہے اور آیت نمبر ہم نے سورہ احزاب کی 50 جو ہے اس کا کچھ حصہ لکھا ہے. آگے 51 اور 52 دو آیتیں لکھی ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے ترجمے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قد علمنا ما فرضنا علیہم، کہ قد علمنا ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے مقرر کیا آپ کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں مہر واجب الادا مقرر کیا. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، آپ پر کوئی تنگی نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی بیویوں کے بارے میں اور آپ کی جو لونڈیے ہیں ان کے بارے میں ہم نے حق مہر مقرر کر دیا ہے. کس وجہ سے؟ تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آگے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء. ترجی من تشاء منہن، تو علیحدہ کر من تشاء منہن ان میں سے جس کو چاہے. وتؤوی الیک، اور ٹھکانہ دے جگہ دے اپنے پاس من تشاء ان میں سے جس کو چاہے. ومن ابتغیت ممن عزلت، اور وہ جس کو تو طلب کرے، ممن عزلت جس کو اپنے سے جدا کر لیا یعنی دوبارہ بلانا چاہتا ہے، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ویسے اس کی بیوییں اور جو غلام لونڈیاں تھیں ان کے لیے جو حق مہر تھا ہم نے مقرر کر دیا ہے. آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان میں سے جس کو چاہے تو اپنے پاس رکھ لے اور جس کو چاہے اپنے سے الگ کرنا چاہے تو الگ بھی کر سکتے ہیں. آگے فرمایا ومن ابتغیت ممن عزلت، اگر آپ نے ان لونڈیوں میں سے بیویوں میں سے کسی کو الگ کر دیا، دوبارہ آپ خواہش کرتے ہیں اپنے پاس رکھنے کی، تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. ممن عزلت جس کو اپنے سے جدا کیا تو فلا جناح علیک، آپ پر کوئی حرج نہیں ہے. ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس وجہ سے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا یحزن، اور غمناک نہ ہوں. ویرضین بما آتین، اور وہ خوش رہیں، راضی رہیں اس چیز پر جو عطا کریں ہم سب کو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتے ہیں وہ جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے. کیا ہے؟ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اس وجہ سے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمناک نہ ہوں. ویرضین، اور وہ خوش رہیں، بما آتیتہن کلہن، وہ جو تم ان کو عطا کرو. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتے ہیں وہ جو تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، بے شک خدا جاننے والا اور بردبار ہے. لا یحل لک النساء من بعد، اس آیت کے اندر بتا رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورتیں ہم نے آپ کے لیے بیان کر دی ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی اور عورت جو آپ کا کیا ہے اس کے علاوہ ان کو آپ طلاق دیں اور ان کو کیا کرنے نکاح کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہاں اگر لونڈیے ہیں، غلام بن کر آئی ہیں، اس کے اندر آپ کو اختیار ہوگا جس کو آپ اپنے پاس رہے. لا یحل لک النساء، اور نہیں ہے حلال، نہیں ہے جائز آپ کے لیے عورتوں کو، من بعد، اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن، یہ کہ آپ تبدیل کرنا چاہے، من ازواج، اپنی ازواج سے، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، الا ما ملکت یمینک، مگر جس پر تمہارے دائیں کیا ہے، الا ما ملکت یمینک، مگر آپ کی لونڈیاں، ان کے بارے میں ہے کہ آپ کو اختیار ہے، آپ ان سے کیا کرنا چاہیں، اپنے پاس رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلی بیویوں کو الگ کر کے اب ان کی جگہ اور رکھنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، کہ وہ جو آپ کی لونڈیاں ہیں. آگے فرمایا وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز پر محافظ ہیں، نگہبان ہیں. کیا فرمایا؟ اوپر دیکھیں ترجمہ، قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں وہ جو ہم نے آپ کی بیویوں اور لونڈیوں کا مہر مقرر کیا ہے. کس وجہ سے؟ لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، آپ پر کوئی تنگی نہ ہو.
کیوں؟ وکان اللہ غفور الرحیم، خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجی من تشاء منہن، اور آپ کو اختیار ہے جس کو علیحدہ کریں ان میں سے، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو اپنے پاس ٹھکانہ دیں، ومن ابتغیت ممن عزلت، اور اگر آپ واپس طلب کرنا چاہیں جس کو علیحدہ کیا تو فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، یہ اس وجہ سے تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، وہ غمناک نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، ویرضین، اور وہ راضی ہوں، خوش رہیں، بما آتیتہن کلہن، وہ جو تم ان کو عطا کرو، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتے ہیں وہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وکان اللہ علیما حلیما، خدا جاننے والا بردبار ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اور نہیں ہے آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد، ولا ان تبدل بہن، یہ کہ آپ ان سے کیا کرنا چاہیں، دوسری اور لے کر آنا چاہیں، من ازواج، کوئی دوسری بیوی، ولو اعجبک حسنہن، یہ کہ آپ کو اس کا حسن اچھا لگے، الا ما ملکت یمینک، مگر جس پر آپ کا دائیں ہاتھ مالک ہے، مگر آپ کی لونڈیاں ہیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے، محافظ ہیں۔ دیکھو ان آیات کا ترجمہ مکمل، جو ہم نے یہ پیج مکمل کیا ہے آج ترجمے کا، یہ 52 آیت تک، اس کو صحیح طریقے سے پہلے ہم نے ترجمے کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے مشقی سوال ہیں، اور مشق کے اندر جو الفاظ مانی ہیں الکلمات و تراکیب، ان میں سب سے پہلا الفاظ جو ہے بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، صبح شام یا صبح اور شام۔ آگے تحیتاً معنی تحفہ، دعا، یعنی ان کے رب کی طرف سے جو تحفہ ہوگا، یلقونا، وہ ملیں گے، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام، تحیہ تحفہ، دعا، یلقونا، وہ ملیں گے، سراجا منیرا، روشن چراغ جسے کہتے ہیں۔ آگے تعتدون، تم عدت پوری کراتے ہو، وہبت، اس نے ہبہ کیا، ان یستنکحا، کہ وہ نکاح کرنا چاہے، ترجی، تو علیحدہ رکھے، یہ جو ہم نے آج ترجمہ شروع کیا، ترجی من تشاء، تو علیحدہ رکھے، من تشاء منہن، وہ جس کو چاہیں ان میں سے، یعنی اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں آپ اپنے سے الگ بھی کر سکتے ہیں، وتؤوی، اور اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یعنی ٹھکانہ دے سکتے ہیں ان میں سے جس کو چاہیں۔ تو ترجی کا معنی کیا ہوا؟ تو علیحدہ رکھے، تؤوی کا معنی تو اپنے پاس جگہ دے، یعنی اپنے پاس اس کو رکھ لے، عزلت معنی تو نے علیحدہ کیا۔ آگے ان تقر اعینہن، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی جب آپ ان کو کچھ مال دے دیں گے، کچھ عطا کر دیں گے، تاکہ وہ خوش رہیں، خوشی خوشی اپنی زندگی گزاریں۔ پہلا کیا تھا؟ بکرۃ و اصیلا، صبح شام، تحیہ معنی تحفہ، دعا، یلقونا، وہ ملیں گے، سراجا منیرا، روشن چراغ، تعتدون، تم عدت پوری کراتے ہو، وہبت معنی اس نے ہبہ کیا، ان یستنکحا، کہ وہ نکاح کرنا چاہے، ترجی، تو علیحدہ رکھے، تؤوی، تو اپنے پاس جگہ دے، عزلت معنی، عزلت کا معنی ہے تو علیحدہ، تو نے علیحدہ کیا۔ آگے ان تقر اعینہن، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یہ کیا تھا؟ ومن ابتغیت، اگر آپ دوبارہ طلب کرنا چاہیں، ممن عزلت، وہ جس کو آپ نے الگ کیا، یعنی جس کو تو نے علیحدہ کیا، تو فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک بیوی کو اپنے سے جدا کر دیا تھا، اب اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ عزلت معنی تو نے علیحدہ کیا، ان تقر اعینہن، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہ الفاظ مانی ہیں، ان کو صحیح طریقے سے یاد کر لینا، پہلے سب سے پہلے ترجمہ یاد کرنا ہے، اس کے بعد الفاظ مانی ہیں، پھر مشقی سوال ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان ہوا ہے اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر، ان میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو
شاہدن گواہی دینے والا، و مبشرن اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن ڈرانے والا، و داعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا، و سراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یعنی اس آیت کو دیکھیں، ترجمہ کر لیں یا کہ اس کے اندر بتا دیں کہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے، ان آیات کے اندر، کہ حضور علیہ السلام کو ہم نے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور کیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ آگے ہے، اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن۔ آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم کسی مومن عورت سے نکاح کرتے ہو، ثم طلقتموہن من قبل، نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی تک کوئی رخصتی نہیں ہوئی ہے، رخصتی ہونے سے پہلے پہلے، اس کو چھونے سے پہلے پہلے، اس کے پاس جانے سے پہلے پہلے اگر اس کو طلاق دے دیتے ہو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ، اب تمہارے لیے اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، فمتعوہن، اس کو کچھ مال دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اس کو اچھی طریقے سے کیا کر دینا چاہیے، رخصت کر دینا چاہیے۔ اس سبق میں طلاق کا کیا خاص حکم بیان ہوا ہے؟ یہی آیت ترجمہ دیکھ لینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم کسی مومن عورت سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر اس کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، اس کے پاس جانے سے پہلے، فما لکم علیہن من عدۃ، اب تمہارے لیے اس کے لیے کوئی عدت شمار نہیں کرانا، فمتعوہن، اس کو کچھ مال دو گے، کچھ نفع دو گے، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور اس کو اچھی طرح سے رخصت کر دو گے۔ آگے ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر حضور علیہ السلام کے لیے نکاح کے جو خصوصی ضوابط بیان ہوئے کہ اس کے اندر فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہیں یہ حلال کر دی، اور تمہاری لونڈیاں جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر ملی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا کی بیٹی ہے، آپ کی پھپھو کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی ہے یا ماموں کی بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی عورت جو اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرنا چاہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ خاص ہے، نہ کہ ان کے علاوہ اور مومنین کے لیے۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ فرمایا کہ یہ جو عورتیں ہیں ان کے لیے ہم نے آپ کے لیے مہر بھی مقرر کر دیے ہیں، آپ کی بیویوں اور آپ کے لونڈے کے لیے، تاکہ آپ پر کوئی حرج نہ ہو، تو آپ علیہ السلام ان عورتوں سے کیا کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں۔ تو کیا تھا کہ اے پیغمبر، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے حق مہر ادا کر دیے ہیں حلال کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ لونڈیے ہیں جو آپ کو مال غنیمت کے طور پر ملی ہیں، پھر آپ کی چچا کی بیٹی ہے، آپ کی پھپھو کی بیٹی ہے، آپ کے ماموں کی بیٹی، خالہ کی بیٹی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور مسلمان مومن عورت اپنی ذات کو ہبہ کرنا چاہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط بیان ہیں۔ ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان ہوئے۔ تو کتنے سوال ہو گئے؟ مشکی 3 سوال۔ پہلا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و منصب بیان کیا، کہ کیا فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ دوسرا سوال ہے، اس سبق میں طلاق کا کیا خصوصی حکم بیان ہوا؟ دیکھیں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو، جب تم کسی مومن عورت سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، کہ اگر آپ اس کو چھونے سے پہلے، اس کے پاس جانے سے پہلے آپ اس کو طلاق دے دیتے ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، آگے فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، کہ اب آپ کے لیے اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اب اس کی کوئی رخصتی نہیں ہوئی ہے، آپ کے پاس وہ آئی نہیں ہے، اگر طلاق دے دی تو اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، بلکہ اس کو کچھ مال دو اور اچھی طرح سے رخصت کر دو تاکہ وہ اور جگہ پر خوشی خوشی اپنا نکاح کر سکے۔
ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان ہوئے۔ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے آپ کی وہ بیوی ہیں جن کو آپ نے حق مہر ادا کر دیا، اور وہ لونڈی ہیں جو کیا ہے مال غنیمت کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا کی بیٹی، آپ کی پھوپھو کی بیٹی، آپ کی خالہ کی بیٹی، آپ کی ماموں کی بیٹی، وہ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر گئی، ان کے علاوہ اگر کوئی اور مومن عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرنا چاہتی ہے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، نہ کہ اس کے علاوہ کسی اور مومن کے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط بیان ہوئے۔ مکمل ترجمہ دیکھنا ہے اس پیج کا جو آج ہمارا مکمل ہوا ہے، یہ 52 آیت تک، پھر الفاظ معنی اس کے دیکھنے ہیں، پھر یہ 3 سوال ہیں، ان کو یہ تینوں سوال اہم ہیں، ان کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک نمبر جو 14 تھا مکمل ہوا، کل انشاءاللہ 15 ٹاپک شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔